बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर ऑफिस के साथ होंगे। लेक्चर नंबर 11 में आज हम चैप्टर नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर पढ़ेंगे। तो आप जल्दी से उर्दू अलिफ की बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 78। लिखने वाले हैं इस चैप्टर को शफीकुर रहमान। इसका इंट्रोडक्शन तारुफ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर की तरफ आएंगे। शफीकुर रहमान 1920 में इनकी पैदाइश है और 2000 में इनकी वफ़ात है। तो 80 साल की इनकी उम्र हुई। उर्दू के मुमताज़ अफसाना निगार और मज़ा निगार शफीकुर रहमान 1920 में ज़िला जलंधर में पैदा हुए। ज़िला जलंधर में कलानूर के मकाम पर पैदा हुए। इन्होंने 1942 में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS के इम्तिहान एजाज़ के साथ पास किया। अपनी काबिलियत और मेडिकल के इम्तिहान में नुमाया पोजीशन की वजह से 1 साल के अंदर ही इन्हें फ़ौज में इंडियन मेडिकल सर्विस में ले लिया गया। पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गए और मेजर जनरल के ओहदे तक तरक्की करने के बाद रिटायर। 1980 में इनका तकर्रुर अकादमी अदबियात पाकिस्तान के चेयरमैन की हैसियत से हो गया, जहाँ इन्होंने 6 साल यानी कि 1986 तक इल्मी व अदबी खिदमात अंजाम दी। शफीकुर रहमान के मज़ाक का अंदाज़ बहुत हल्का फुल्का और नहायत शाइस्ता व महज़ब है। इनके यहाँ ना तो अल्फाज की बाजीगरी तमाशा दिखाने वाला से मज़ा पैदा करने की कोशिश नज़र आती है और ना ही सिर्फ मज़ा पैदा करने की गर्ज से एक बावकार मकाम से नीचे उतरने का रुझान मिलता है। इनकी तहरीरें इससे मज़ा रखने और मज़ा के तकाज़ों को समझने वालों में बहुत मकबूल है। 1942 में इनके अफसानों का पहला मजमूआ किरनें शाये हुआ और आपके दीगर मजमूओं में शगुफ़े यानी कि अनोखी बात, मदो जज़र, हमाकतें, मज़ीद हमाकतें, दजला वगैरह ज़्यादा मशहूर है। मुल्की परिंदे और जानवरों के बारे में इन्होंने बहुत सा लिखा। तो ये मज़ाहिया सिन्फ के एतबार से ये मज़ाहिया मज़मून है, मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। सबसे पहले इन्होंने कौवे के बारे में लिखा। कौवा क्या है देखिएगा ज़रा। कौवा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। कौवा सुबह सुबह मूड यानी कि मिजाज ख़राब करने में मदद देता है। ऐसा मूड जो वैसे भी कोई ख़ास अच्छा नहीं होता। कौवा गा नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता, वो काई काई करता है। काई के क्या मायने हैं मुसन्निफ़ कहता है, मेरे ख्याल में तो उसका कोई मतलब नहीं। कौवे काले होते हैं, बर्फानी इलाकों में सफ़ेद या सफ़ेदी माइल कौवा नहीं पाया जाता। सफ़ेदी माइल हल्का स्याह रंग। कौवा स्याह क्यों होता है? इसका जवाब बहुत मुश्किल है, रब की बनाई चीज़ है। पहाड़ी कौवा 1.5 फुट लंबा और वज़नी होता है। मैदान के बाशिंदे यानी कि रहने वाले इससे कई छोटे और मुख्तसर कौवे पर काने जो मिल जाए इस पर सब्र करना। कौवे खूबसूरत नहीं होते, लेकिन पहाड़ी कौवा तो बाकायदा बदनुमा होता है, बदशक्ल का, क्योंकि वह मामूली कौवे से हुज्म में जिसामत में ज़्यादा होता है। कौवे की नज़र बड़ी तेज़ होती है। जिन चीज़ों को वो नहीं देखता इस काबिल नहीं होती कि इन्हें देखा जाए। कौवा बेचैन रहता है और जगह जगह उड़ कर जाता है। वो जानता है कि ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है। चनाचा वो सब कुछ देखना चाहता है, ये कौन नहीं चाहता। हर इंसान की ख्वाहिश होती है। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत मसरूर खुश रहता है। हर लहजे हर लम्हे के बाद कुछ उठाकर किसी और के लिए कहीं फेंक आता है और दरख्त पर बैठकर सोचता है कि ज़िंदगी कितनी हसीन। कहीं बंदूक चले तो कौवे इसे ज़ाती तौहीन समझते हैं और दफातन अचानक लाखों की तादाद में कहीं से आ जाते हैं। इस कदर शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। बारिश होती है तो कौवे नहाते हैं और हिफ्ज़ाने सेहत यानी कि सेहत की हिफाजत के असूलों का ज़रा ख्याल नहीं रखते। कौवा सोच विचार के करीब नहीं फटकता, पास न जाना।
اس کا عقیدہ ہے اعتقاد الف عین تے کاف الف کا دال ہے کہ زیادہ فکر کرنا اعصابی بنا دیتا ہے، بیمار بنا دیتا ہے۔ کبے سے ہم کئی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ کبا بڑا سنجیدگی سے اٹھتا ہے، کبا بڑی سنجیدگی سے اٹھتا ہے، یعنی سیریس ہو کر، بالکل چونچ کی سیدھ میں۔ کبے اڑ رہے ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ شرط لگا کر اڑ رہے ہیں۔ کبھی فکر معاش روزی کی تلاش میں دور دور نکل جاتے ہیں، لیکن کبھی کھوئے نہیں جاتے، گم نہیں ہوتے۔ شام کے وقت کوئی 10,000 کبا کہیں سے واپس آ جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ غلط کبے ہوں۔ اگر آپ کووں سے نالاں ہیں، تنگ ہیں، تو یہ مت بھولیے کہ کبے بھی آپ سے نالاں ہیں، تنگ ہیں۔ اس کے بعد ہے بلبل۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے، مشہور پرندہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے سوائے علاوہ وہاں کے جہاں اسے ہونا چاہیے، جہاں ہونا چاہیے وہاں یہ موجود نہیں ہے، باقی یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے چڑیا گھر میں یا باہر بلبل دیکھی ہے تو یقیناً کچھ اور دیکھ لیا۔ ہم ہر خوش گلو یعنی کہ اچھا گانے والے پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، قصور ہمارا نہیں، ہمارے ادب کا ہے۔ شاعروں نے نہ بلبل دیکھی ہے نہ اسے سنا ہے، کہ اصلی بلبل تو اس ملک میں پائی ہی نہیں جاتی۔ سنا ہے وہ ہمالیہ پہاڑ کا نام ہے کہ دامن میں، وادی میں کہیں کہیں بلبل ملتی ہے، لیکن وہ ہمالیہ کے دامن میں شاعر نہیں ہوتے۔ عام طور پر بلبل کو آہوزاری یعنی کہ رونا پیٹنا کی دعوت دی جاتی ہے اور رونے پیٹنے کے لیے اکسایا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے۔ بلبل کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ ویسے بلبل ہونا کافی مضحکہ خیز، مذاق میں ڈالنے والی بات ہوتا ہوگا۔ بلبل اور گلاب کے پھول کی افواہ شک والی بات کسی شاعر نے اڑائی تھی، جس نے رات گئے گلاب کو بلبل کی ٹہنی پر بلبل کو نالا و شیون کرتے یعنی رونا پیٹنا کرتے دیکھا ہوگا۔ کم از کم اس کا خیال تھا وہ پرندہ بلبل ہے اور وہ چیز نالا و شیون یعنی رونا تھا۔ رات کو اینک کے بغیر کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ بلبل پروں سمیت محض چند انچ لمبی ہوتی ہے، یعنی اگر پروں کو نکال دیا جائے تو کچھ زیادہ بلبل نہیں بچتی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے، خانگی گھریلو، جس کی وجہ یہ ہے کہ اسے ہر وقت کا گانا ہے۔ دراصل بلبل ہمیں محظوظ یعنی لطف اٹھانے کے لیے ہرگز نہیں گاتی، اسے اپنے فکر ہی نہیں چھوڑتے۔ بلبل پکے راگ گاتی ہے، راگ گانے کو کہتے ہیں، یا کچے۔ بہرحال اس سلسلے میں وہ بہت سے موسیقاروں سے بہتر ہے۔ ایک تو وہ گھنٹے بھر کا آلاب گانے کو کہتے ہیں نہیں لیتی، بے سری، بری آواز ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی، ساز والے نکمے ہیں، آج گلا خراب ہے، آپ تنگ آ جائیں تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں، اور کیا چاہیے۔ جیسے گرمی میں لوگ پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں، اسی طرح پرندے بھی موسم کے لحاظ سے نقل وطن کرتے ہیں، دوسرے ملک یا دوسرے شہر چلے جاتے ہیں۔ بلبل کبھی سفر نہیں کرتی، اس کا خیال ہے کہ وہ پہلے ہی سے وہاں ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا۔ ہمارے ادب کو دیکھتے ہوئے بھی بلبل نے اگر اس ملک کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی۔ بھینس موٹی اور خوش طبع اچھی طبیعت کی ہوتی ہے، بھینسوں کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بھینس کا وجود بہت سے انسانوں کے لیے باعث مسرت ہے، مسرت خوشی۔ بھینس کا ہم اثر یعنی کہ ایک ہی زمانے کا چوپایا، 4 پاؤں والا یا 4 ٹانگوں والا گائے دنیا بھر میں موجود ہے، لیکن بھینس کا فخر صرف ہمیں ہی نصیب ہے۔ تبت چین کا علاقہ ہے، میں گائے کے وزن پر سرا گائے ہوتی ہے، سرا بھینس کہیں نہیں ہوتی۔ بھینس کے بچے شکل و صورت میں ننیال یعنی کہ نانکے اور ددیال یعنی کہ دادکے دونوں پر جاتے ہیں، لہذا فریقین دونوں فریق ایک دوسرے پر تنقید نکتہ چینی نہیں کرتے۔ بھینس سے ہماری محبت بہت پرانی ہے، بھینس ہمارے بغیر رہ لے لیکن ہم بھینس کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے۔
آج کل یہ شکایت عام ہے کہ لوگوں کو کوٹھی ملتی ہے تو ایسے جس میں گیراج تک نہیں ہوتا، گاڑی وغیرہ کھڑی کرنے کی جگہ جہاں بھینس باندھی جا سکے. کئی بھینسیں اتنی بھدی یعنی بدشکل نہیں ہوتی مگر کچھ ہوتی ہی ہے. دور سے یہ پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھینس اس طرف آ رہی ہے یا اس طرف جا رہی ہے. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر والا شعر یاد آ جاتا ہے. رخ روشن خوبصورت چہرہ. بھینس اگر ورزش کرتی اور غذا کا خیال رکھتی تو شاید شریری یعنی دبلی پتلی ہو سکتی تھی، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا. بعض لوگ مکمل احتیاط کرنے پر بھی موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ جسامت کا فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا جسم ہی ایسا ہوتا ہے کہ معمولی سے کھاتے ہیں تو بہت لگتا ہے، تو کچھ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں لگتا. بھینس کا شغل جگالی کرنا ہے، یعنی کہ میدے میں سے جو کھایا ہوتا ہے وہ منہ پہ لے کر اس کو چباتی رہتی ہے. یا تالاب میں لیٹے رہنا. اکثر وہ نیم باز یعنی آدھی کھلی آدھی بند آنکھوں سے افق یعنی آسمان کو تکتی رہتی ہے. لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں یعنی کہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں سوچتی. اگر بھینس سوچ سکتی تو رونا کس بات کا. بھینس کا حافظہ یعنی کہ یاداشت کمزور ہے. اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی. اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے، یعنی کہ جو دن گزر گیا اس دن کی اسے کوئی بات یاد نہیں ہے، جبکہ انسان بہت ساری پریشانیوں مصیبتوں الجھنوں میں الجھ کر اپنی زندگی مشکل میں لے جاتا ہے. پر بھینسے کو بالکل نکما سمجھا جاتا ہے. اسے حل میں جوتنے کی یعنی کہ ڈالنے کی سکیم ناکامیاب ثابت ہوئی کیونکہ وہ دائمی ہمیشہ طور پر تھکا ہوا اور ازلی شروع سے سست ہے. اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا تھا. بھینس کے سامنے بین بجائی جائے، بین منہ سے بجانے والا آلہ، تو نتیجہ تسلی بخش نہیں ہوتا. بھینس کو بین سے کوئی دلچسپی نہیں. تو بیٹا آج کے لیے اتنا ہی. میں آپ کو ڈائری لکھ دیتا ہوں جو آج ہم نے پڑھا ہے. چیپٹر نمبر ہمارا 11 ہے. الفاظ معنی جو آج ہم نے پڑھے ہیں وہ آپ نے ++ کرنے ہیں اور واٹس ایپ بھی کرنا ہے. کچھ بچے تو بڑی باقاعدگی سے واٹس ایپ پر اپنا میسیج اپنی RP سینڈ کر رہے ہیں، مگر بہت سارے بچے جو ہیں وہ غائب ہیں. تو جو بچے نہیں کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ RP سینڈ کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.